अपने उम्मतियों पर, और गुनाहगारों की बख्शिश होती है, बीमारों को शिफा होती है, परेशान हालों की परेशानियां टलती हैं, ईमान ताज़ा होता है महबूब के ज़िक्र से। तो मैंने आज जिस नुक्ते पर कोई 15-20 मिनट की गुफ्तगू करनी है वो ये है कि नबी तो अल्लाह ने कोई 1.25 लाख के करीब भेजे हैं जनाब। 1,24,000 की भी रिवायत है और कुछ कमो बेश भी। तो 1,24,000 भी हों तो 1.25 लाख के करीब हो गए। तो नबी तो अल्लाह ने कोई 1.25 लाख के करीब भेजे। हमारे आका को भी उसी ने नबी बना के भेजा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को उसने नबूवत अता फरमाई और भेजा। तो सारे नबियों में और हमारे आका में ये बात मुश्तरक है कि सच्चे सारे हैं। जितने नबी अल्लाह ने भेजे सारे सच्चे, सारे बरहक, सारे मासूम, सब की तरफ अल्लाह ने वही भेजी। तो बावजूद कि हमारा ईमान है और हम ये ईमान लाने के पाबंद हैं कि अल्लाह के सारे नबी बरहक, सारे सच्चे, सारे मासूम, सब की तरफ उसने वही नाजिल फरमाई। मगर इसके बावजूद ताजदार गोल्डा फरमाते हैं ये बरहक है, सारे सच्चे, सारे मासूम, सब की तरफ वही नाजिल हुई, मगर बावजूद इसके कोई मिसल नहीं ठोलन दी। बड़ा फर्क है हमारे आका में और बाकी नबियों में। बस वो फर्क बताना है जी। आज यही नुक्ता ज़ेर बास होगा कि नबी पाक हमारे जो नबी हैं, नबुव्वत उनको भी उसी रब ने दी जिसने पहलों को दी, मगर बड़ा फ़र्क रखा है मरातिब में। एक फ़र्क देखिए, अल्लाह पाक जिसको वली बनाए, इसका मतलब ये है कि रब ने उसको विलायत अता फरमाई। तो विलायत एक ताज है, रब जिसे चाहता है वो विलायत का ताज अता फरमा देता है, वली बना देता है। तो जिसको विलायत का ताज मिल गया वो ताज वाला हुआ कि नहीं? जिसको ताज मिले वो ताज वाला है ना हमारी बोली में। और इसी का तर्जुमा फारसी में अगर करें उसको कहते हैं ताजदार। हम कहते हैं ताज वाला, फारसी में उसी को कहा जाता है ताजदार। तो जिसको अल्लाह ने विलायत का ताज अता फरमाया वो ताजदारे विलायत बन गया। ताजदारे, जिसको रब्बे करीम ने सहाबियत का ताज अता फरमाया, सहाबी बनाया, सहाबियत का ताज मिला, वो ताजदारे सहाबियत हो गया। और नबुव्वत भी ताज है। जो मखलूक में जितने ताज अल्लाह अता फरमाता है सबसे बड़ा और ऊंचा और आला ताज नबुव्वत। तो रब्बे करीम जिसको ये ताज अता फरमाए, नबुव्वत अता फरमाए, उसको हम ताजदारे नबुव्वत कहेंगे कि नहीं? क्यों जी, तवज्जो है ना मेरी तरफ? नबुव्वत एक ताज है, जिसको रब ये ताज अता फरमा दे, नबुव्वत अता फरमा दे, वो ताजदारे नबुव्वत हुआ कि नहीं? तो नबुव्वत तो अल्लाह ने कोई 1.25 लाख को अता फरमाई, लिहाजा ताजदारे नबुव्वत 1.25 लाख के करीब हो गए। 1,24,000 हो गए ताजदारे नबुव्वत। लेकिन ताजदारे खत्म नबुव्वत सिर्फ एक।
کوئی دوسرا اللہ نے تاجدار ختم نبوت نہیں بنایا۔ کیوں جی فرق ہوا کہ نہیں؟ تاجدار نبوت کوئی 1.25 لاکھ کے قریب، لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک، وہ وہی ہیں جو اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ دوسرا فرق جی، رب کریم نے جتنے نبی بھیجے ہیں، یہ چند منٹوں کی گفتگو ہوگی تو میں عقائد بیان کرتا ہوں ہمارے بزرگوں سے، جو اہل سنت و جماعت کے عقائد چلے آ رہے ہیں نا، وہ بیان کرتا ہوں۔ توجہ سے سن لو گے تو بڑا کام دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے نظریہ، ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے، ہمارا یہ ایمان۔ اللہ پاک نے جتنے نبی بھیجے، ہر نبی رحمت بن کے آیا۔ اللہ کریم کا ہر نبی رحمت بن کے آیا ہے، کوئی نبی بھی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا۔ کیوں جی یہ ایمان ہے کہ نہیں ہمارا؟ اللہ پاک نے جس کو نبوت عطا فرمائی، نبی بنا کے بھیجا، وہ رحمت بن کے آیا۔ تو جب ہر نبی رحمت بن کے آیا تو نبی تو ہیں 1,24,000، تو پھر رحمت کتنے ہو گئے؟ 1,24,000 رحمت۔ لیکن رحمت للعالمین صرف ایک، صرف ایک، وحدہ لا شریک، وہ ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اور فرق سنیے، رب کریم نے جتنے نبی بھیجے، ہر نبی کو 2 شرطیں لگا کے بھیجا، 2 شرطوں سے مشروط کر کے، 2 قیدوں سے مقید کر کے ہر نبی کو، ایک شرط مکانی اور ایک شرط زمانی۔ مکان کی شرط یعنی جگہ بتا کے بھیجا، جس نبی کو بھیجا یہ بتا کے بھیجا کہ تجھے فلاں شہر کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، فلاں علاقے کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، فلاں قوم کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں۔ ہر قوم کے لیے اللہ نے الگ نبی بھیجا، اس قوم کا نبی اور دوسری قوم کا نبی اور، ایک ہی وقت میں کئی نبی۔ یہ ہے قید مکانی کہ علاقہ متعین کر کے بھیجا ہر نبی کو، اور دوسری ہے شرط زمانی، مدت اور عرصہ بھی بتا کے بھیجا، جس نبی کو بھیجا کہ تجھے 40 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، پھر تجھے بلا لوں گا اور نبی بھیج دوں گا، 50 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، 100 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، 400 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، اور سب سے لمبا عرصہ نوح علیہ السلام کو 950 سال قید لگا کے، شرط لگا کے، زمانہ مدت متعین کر کے، مگر جب باری آئی ہمارے آقا کی، اللہ کے محبوب کی، اللہ کے محبوب کی اور ہمارے آقا کی باری آئی، اللہ نے یہ دونوں شرطیں اڑا دی، دونوں قیدیں ہٹا دی۔ فرمایا محبوب تیرے لیے نہ مکان کی کوئی شرط ہے نہ زمانے کی کوئی شرط ہے، تجھے کل جہانوں کے لیے اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیج رہا ہوں۔
فرق سمجھ آ رہا ہے؟ وہ کتنے خوش قسمت ہیں میں اور آپ، اللہ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا جس کی شان یہ ہے۔ اور فرق سنیے، جتنے نبی بھی رب کریم نے بھیجے سچے برحق نبی، ان کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے بھیجا، جن کو ابلیس نے، شیطان نے یا انگریز نے بھیجا، ان کی بات نہیں کر رہا، وہ نبی نہیں ہے، وہ تو دجال ہیں، کذاب ہیں۔ رب نے جن کو نبوت عطا فرمائی، رب نے نبی بنا کے بھیجا، ان میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا، ایک نبی بھی جو اپنی قوم کا تو ہو نبی، لیکن اپنے سے کسی افضل نبی کا امتی بھی ہو جائے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جو نبی بھی ہو اور کسی دوسرے نبی کا امتی بھی ہو۔ ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ یہ سارے نہیں بولے، لگتا ہے بات بھی سمجھ نہیں آئی، پھر دہرا دیتا ہوں۔ 1.25 لاکھ کے قریب نبی اللہ نے بھیجے، ان میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ اچھا، اب جملہ بدلنے لگا ہوں ذرا ہوش سے۔ ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو، ایک بھی ایسا نہیں۔ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے نبی، اپنی اپنی قوموں کے نبی، اپنے اپنے وقت اور زمانے کے نبی، مگر سارے کے سارے ہمارے آقا کے امتی۔ تو معلوم ہو گیا پہلے بھی نبی سارے سچے نبی برحق معصوم، مگر ان میں نبیوں کا نبی بن کے کوئی نہیں آیا۔ نبیوں کا نبی بن کے صرف ایک ہی ہستی آئی، وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا، محبوب اعلان کر دے فرمان میرا ہے اور یہ بولی تیری سمجھتے ہیں، اپنی زبان سے اعلان کر دے، کل میرا حکم ہے، تو فرما دے، اعلان کر دے۔ کیا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کا نبی بن کے آیا ہوں۔ سب، ان میں نبی بھی شامل ہے، سب کا نبی بن کے آیا ہوں، پہلی امتوں کا بھی نبی بن کے آیا ہوں، نبیوں کا بھی نبی بن کے آیا ہوں۔ یہ قرآن میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، ارسلت الی الناس جمیعا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگوں کا، سب انسانوں کا میں نبی بن کے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کو شعر میں بیان کر دیا، اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ ادب تو کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے نہ جائے۔ کتنی با ادب بولی اعلیٰ حضرت کی، اپنے آقا کی شان بھی ٹکا کے بیان کرتے ہیں، مگر دوسرے نبیوں کی شان میں بھی کمی نہیں آنے دیتے۔ دیکھو ذرا اعلیٰ حضرت اس عقیدے کو کیسے بیان کر رہے ہیں۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار،
سارے نبیوں کو تاجدار کہہ رہے ہیں. ملک کونین میں انبیاء اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا. اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے, اسی عقیدے پہ خاتمہ عطا فرمائے, قبر میں اپنے محبوب کا دیدار کرا دے, قیامت میں ان کی شفاعت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سکون سے بیٹھنا ہے, ابھی محفل چلے گی انشاءاللہ العزیز. میں ذرا بیمار بندہ ہوں, اس واسطے حاضری تھوڑی لگوا دی. اللہ پاک قبول فرمائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک